الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم و مکرم مہمانان گرامی و طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اقبال اور یورپ کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمات حق کا اخراج فرمائے. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. آج جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو مغربی تہذیب و تمدن اور فرنگی طرز حیات کو اس قدر عروج اور بانپن کی منازل پر دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک علوم اسلامیہ اور مشرقی ورثۂ حیات باعث تحقیر و عار بن جاتے ہیں. ان ناقصان عقل و فکر کو جس وقت ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائیوں، علوم اسلامیہ اور مشرقی تہذیب و ثقافت صرف ایک تہذیب نہیں بلکہ بلند و بالا اقدار کا وہ حامل ورثہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں آنے کے بعد تم پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ گے اور غلبہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. تو یہ ہمیں حضرت اقبال کا ایک شعر سناتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک دوست ہے تیرا جسے دیکھا نہیں کسی نے، مغرب کا ہر کریا ہے پھر دوست کے معنی. اقبال کہتے ہیں مغرب کے اندر ہر بستی ہر کریا ایسے ہیں جیسے جنت کے باغات وہاں پر زمین کے اوپر آ چکے ہوں. تو آگے یہ ناقصان عقل و خرد اس کی تشریح خود ساختہ تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس اقبال کو تم قلندر لاہوری علامہ اور شاعر مشرق القابات سے نوازتے ہو وہ خود مغرب کے دیر و دشت، فرنگ کے کریا و بستی اور یورپ کی محبت کے دلدادے ہیں. تو اگر ہم یورپ اور فرنگ کے ساتھ محبت و محبت کا رشتہ قائم کر لیں تو اس صورت میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو آج اس مختصر سے وقت کے اندر میں حضرت اقبال کے اشعار اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر فیصلہ آپ کے ساتھ خود کر دوں گا کہ دیکھیں حضرت اقبال مغربی تہذیب کے دلدادے ہیں یا یہ مغرب کے تلوے چاٹنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں 1905 کے اندر سب سے پہلے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یورپ کے تعلیمی اداروں کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں. آپ فلسفے کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف کیمبرج میں داخلہ لیتے ہیں اور اس کے بعد لا یعنی قانون کی تعلیم کے لیے لنکن میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جرمنی کی مشہور و معروف یونیورسٹی آف نیویارک سے آپ پی ایچ ڈی فلسفے کے اندر اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ 1930-1933 کی ٹیبل راؤنڈ کانفرنس کے دوران آپ نے یورپ کے کئی ممالک کا متعدد مرتبہ سفر بھی کیا جن میں فرانس، اٹلی، اسپین اور اس کے علاوہ برلن، پیرس، اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک ہیں. اور آپ نے بڑے ہی غور تدبر سے مغربی تہذیب، مغربی اقدار کو جانچا پرکھا اور اس کا بغور مطالعہ کیا. ابتدا کے اندر حضرت اقبال بھی مغرب کو تعلیمی ترقی اور علم و ہنر اور اسلام اور انسانی ہمدردی کا سب سے بلند و بالا سرچشمہ تصور کرتے تھے. اس لیے آپ نے یہاں تک لکھ ڈالا مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں وہ حضور کی لذت، کہاں حجاب دری. مگر جب مقصد تعلیم کی خاطر آپ نے یورپ کے اندر بذات خود قیام کیا تو پھر آپ کے آگے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ سیالکوٹ کی گلیوں کے اندر جن مغربی دانشوروں کے قصے ہمیں پڑھ کر سنائے جاتے تھے وہ در حقیقت مادیت پرستی کے وہ گلوبار ہیں کہ ان کے باعث آج یورپ پوری دنیا کے اندر تزویر و تحقیر کی ذلت امیز تصویر بن چکا ہے. اس لیے حضرت اقبال نے یورپی ممالک اور ان کے اقدار پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا یہ عیش فراہاں، یہ حکومت، یہ تجارت دل سینہ بے نور میں، یہ عیش فراہاں، یہ حکومت، یہ تجارت دل سینہ بے نور میں محموم تسلی. تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی. یہ مغربی تہذیب و تمدن، یہ فرنگ کا دوہرا تعلیمی معیار بظاہر تو پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا واحد راستہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 2 صدیوں کے اندر جہاں جہاں پر بھی یورپی استعماری ریاستیں قائم ہوئی وہاں پر مغربی
اور مغربی اقدار نے غلبہ پا کر مذہبی اقدار کا جنازہ نکال دیا اور کفر الحاد اس علاقے کے اندر اس قدر غالب ہو گیا کہ آج امت مسلمہ مغربی اقدار کے احاطے کے اندر خود کو لٹتا ہوا تصور کرتے ہیں۔ اقبال نے تو مغرب کی سیاست کی بنیاد ہی اسلام دشمنی کے ساتھ قرار دی اور یہ کہا تھا کہ حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر افسوس تیرے حریف ہیں یارب یہ سیاست افرنگ، مگر اس کے پجاری ہیں فقط امیر و رئیس۔ اور جہاں تک تعلق ہے مغربی نظام تعلیم کا، یورپی نظام تعلیم کا، اس کے بارے میں اقبال تنقید کرتے ہوئے اس کی کمزوری، اس کی کجروی اور اس کی خشکی کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین مربت کے خلاف۔ کوئی پوچھے حکیم یورپ سے ہند یونا ہے جس کے بہل کا بہوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال کہ مرد بیکار اور زن تہی آغوش؟ کہ آج اس یورپی تعلیم نے مردوں کو ناکارہ اور بیکار کر دیا ہے اور جو زن ہے عورت ہے وہ آج بازاروں کے اندر عام پھرتی چلی جا رہی ہے اور پوری قومیں اور پوری ملتیں فحاشی کی راہ روی پر گامزن ہو چکی ہیں۔ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال کہ مرد بیکار اور زن تہی آغوش؟ اس لیے حضرت اقبال نے اپنی پوری زندگی کے تعلیم، ادبی اور شاعری ورثے کو مغرب کے گلی کوچوں کی طرف منسوب کرنے کے بجائے مدینہ المنورہ اور نجف شریف کی مقدس خاک کی طرف اس کی نسبت بیان کرتے ہوئے کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ ہائے افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام اقبال کے انہی فیصلہ کن الفاظ اور انہی فیصلہ کن اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو اس نے مغرب کے رہنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، یہ صرف ان کے اندر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جس کے دل کے اندر مغرب کی محبت وابستہ ہے اور اس کے اندر مغرب کی محبت وابستہ ہے، اقبال نے ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو یہی سرکم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی کو خوشی کرے گی، شاخ نازک میں جو آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ وما علینا